الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے اعمال صالحہ اور دوسرے برے کاموں کو خلط ملط کر دیا. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے جو انہیں پاک کرے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ کرے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، سکون کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے علم والے ہیں. اعترف فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے. مصدر اعتراف باب افتعال معنی اقرار کرنا. ذنوب واحد، ذنب معنی گناہ. صلی یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. مصدر تصلیۃ باب تفعیل معنی دعا دینا، دعا کرنا. سکن سکون، اطمینان، ہر وہ چیز جس سے سکون اور انس حاصل ہو. جمع اسکان. التواب یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. توبہ مصدر ہے باب نصر، یعنی بہت توبہ قبول فرمانے والا. الرحیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. رحمت مصدر ہے باب سمع، معنی بہت رحم فرمانے والا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے. وآخرون اعترفوا، واو حرف مستانفہ ہے. آخرون یہ مبتدا ہے، اور خلطوا عملا صالحا یہ جملہ خبر ہے. اور اعترفوا بذنبہم یہ آخرون کی صفت ہے، اور یہ مبتدا ہے جملہ. خلطوا عملا صالحا یہ جملہ خبر ہے. خلطوا فعل بفاعل، عملا صالحا یہ موصوف صفت مل کر خلطوا کا مفعول بھی ہے. واو حرف عاطفہ ہے، اور آخرہ کا جو عطف ہے یہ عملاً پر ہے. اس اعتبار سے آخر سیئہ یہ گویا موصوف صفت ہے، اور یہ معطوف علیہ ہے، اور
معطوف مفعول بھی تو معطوف علیہ مفعول بھی تو معطوف بھی مفعول بھی ہوگا۔ عسیٰ یہ فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، ان یتوب علیہم یہ اس کی خبر ہے۔ صدقتاً یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی ہے اور نکرہ ہے، بعد والا جملہ اس کی صفت ہے۔ تو طہرہم میں جو ہی ضمیر ہے یہ صدقتاً کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح واو حرف عاطفہ ہے، تزکیہم میں جو ہی ضمیر ہے یہ صدقہ کی طرف راجع ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تزکیہم میں یعنی اگر آپ اس کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں انت ضمیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹائی جا سکتی ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ بہا یہ جار مجرور مل کر تزکی فعل سے متعلق ہے۔ صلی یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر فاعل ہے، علیہم جار مجرور مل کر صلی فعل سے متعلق ہے۔ سکنن یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے اور یہ جیسا کہ بتایا گیا کہ سکن یہ واحد ہے اور لہم یہ جار مجرور مل کر یہ سکن سے متعلق ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اس آیت کریمہ میں ان حضرات کا ذکر ہے جو اپنے ایمان میں تو مخلص تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، لیکن سستی اور کسل مندی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو سبوں نے کیا ہے، ان کے علاوہ اوس بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ودیعہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو ستونوں سے بندھا ہوا دیکھا تو صورت حال معلوم کی۔ بتایا گیا کہ ان حضرات نے قسم کھائی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسی نہ کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے بندھن نہیں کھول سکتا جب تک اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھول دیں۔ ان حضرات کا اچھا عمل یہ تھا کہ یہ مخلص مسلمان تھے۔ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات چل رہی ہے۔ اور ہمیشہ جہاد میں شریک رہتے تھے۔ غلطی یہ تھی کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔
اس آیت سے ایک تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو فوراً صحابہ رضی اللہ عنہم نادم و پشیمان ہوتے اور سچی پکی توبہ فرماتے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نیکیاں امت کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی لغزشیں بھی اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو نافرمانی کرنے کے بعد اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ہم کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو بھول چوک ہوتی تھی، توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف کر دی جاتی تھی۔ آگے آیت کریمہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ جن حضرات نے اپنی غلطی کی وجہ سے خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، جب ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رہائی ملی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ پیش کیا۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیشکش کی کہ ان کا پورا مال صدقے کے طور پر قبول کر لیا جائے، کیونکہ اسی مال کی فکر میں ہم لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے اور یہی مال جہاد سے پیچھے رہ جانے کا سبب بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی حد تک ان کے مال کو قبول فرمایا اور 2/3 ان کے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اس حکم سے متعدد باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ صدقے میں گناہ کا کفارہ بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو شریعت میں جس طریقے پر اس کی توبہ مقرر ہے وہ تو کرے ہی، ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر دے۔ یعنی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ صدقہ بھی دینا چاہیے۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک تطہرہم کا تعلق صدقے سے ہے، یعنی صدقہ انہیں پاک کر دے گا۔ اس سے اس پہلو کی مزید تائید ہوتی ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دینا چاہیے۔ دوسرے، جب کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو ایسے موقع پر بھی کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول کر لی گئی، جس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، تب انہوں نے صدقے کی یہ پیشکش فرمائی۔ تیسرے، انسان کو پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے حقدار محروم ہو کر رہ جائیں، بلکہ کچھ مال ہی صدقہ کرنا چاہیے جس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے، اور بقیہ اپنے ورثاء اور حقداروں کے لیے رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ نفلی صدقے کی بات چل رہی ہے،
صدقہ واجبہ کی بات نہیں ہے۔ چوتھے، جب کوئی شخص دینی مقاصد کے لیے تعاون پیش کرے تو اس کے لیے دعا کے کلمات کہنے چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جب کوئی صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ بنی ابی اوفا کے لوگوں نے صدقہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جو شخص تعاون پیش کرے اس کے حق میں دعا کے یہ کلمات کہے جائیں، آجرک اللہ فیما اعطیت وبارک لک فیما ابقیت، فیما اعطیت فیما ابقیت۔ آجرا یہ بھی فعل ماضی ہے اور بارکا یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ترجمہ، تم نے جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور تم نے جو کچھ بچا کر رکھا اللہ اس میں برکت دے، ماشاء اللہ۔ پانچویں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بظاہر یہاں صدقے سے عام صدقہ مراد ہے، نہ کہ زکوٰۃ۔ پہلے ہی ہم وضاحت کر چکے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس سے زکوٰۃ مراد لی ہے۔ اگر یہ مراد ہوں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ بالغوں پر واجب ہے، نابالغوں پر نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور نابالغ کے افعال پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک بالغ نہ ہو جائیں وہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ چھٹی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں صلی علیہم سے مراد صدقہ دینے والوں کو دعا دینے کے ہیں، کیونکہ آپ کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث تھی، لیکن چونکہ لفظ صلاۃ کا استعمال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہونے لگا اور یہ ایک شناخت بن گئی ہے، اس لیے اب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہدایت منقول ہے، لا تنبغی الصلاة من احد على احد الا فی حق النبی علیہ الصلاة والسلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔